السلام علیکم جی۔ آج کا لیکچر ہمارا ہونے لگا ہے آخری باب جو ہے اسلامیت لازمی فرسٹ ایئر کی کلاس کا، وہ ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات آپ کو ماڈرن دور میں، آج کے دور میں جینے کا، رہنے کا سلیقہ کیا سکھاتی ہیں۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ حاضر کہتے ہیں موجودہ، تو موجودہ زمانے کے تقاضے کہتے ہیں ریکوائرمنٹس کو، کہ موجودہ زمانہ آپ سے کیا ریکوائرمنٹس مانگتا ہے، کیا چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی جو اسلامی تعلیمات جو عصر حاضر کا تقاضا وہ ہے کہ آپ قانون کی پاسداری کریں۔ پاسداری کہتے ہیں فالو کرنے کو، مانیں، ٹھیک ہے جی، اس پہ عمل کریں، تو قانون کی پاسداری کریں۔ یہ عصر حاضر کا جدید دور کا ایک تقاضا ہے جو کہ سوسائٹی کو اچھے طریقے سے چلانے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، قانون کی پاسداری، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات قانون کی پاسداری کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ریڈنگ کرواتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو سارے معاملات جو میننگز ہیں وہ بتاتا جاؤں گا، جس طریقے سے کوئی ایکسٹرا انفارمیشن ہے وہ دیتا جاؤں گا۔ آپ نے بس اپنے نوٹس بناتے جانا ہے، اور آخر میں آپ کو ایکسرسائز بھی سالو کروا دوں گا تاکہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو دیکھتے ہیں، قانون کی پاسداری سے مراد کسی بھی ضابطۂ حیات، ضابطۂ حیات کہتے ہیں زندگی جینے کا طریقہ، زندگی جینے کا طریقہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی بھی ضابطۂ حیات یا ضابطۂ اخلاق، لوگوں سے بات کرنے کا، لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ۔ تو قانون کی پاسداری سے مراد کسی بھی ضابطۂ حیات یا ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کرنا، اور ہر حوالے سے اس ضابطہ یعنی طریقہ کار کے مطابق اپنے انداز حیات، یہ بھی سیم یہی میننگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انداز حیات زندگی جینے کا طریقہ کو استوار کرنا ہے، استوار کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کا بنانا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود یعنی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار دو پہلوؤں پر ہوتا ہے، یاد رکھنا آپ نے۔ ایک یہ کہ اس معاشرے کا قانون کس قدر پائیدار ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کا دار و مدار دو پہلوؤں پر ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ کتنی ترقی یافتہ ہے، کتنا خوشحال ہے، کتنے اس کے لوگ اندر اچھا جی رہے ہیں، کس کوالٹی آف لائف میں جی رہے ہیں، تو اس کا آپ نے دو چیزوں سے اندازہ لگانا ہے کہ اس کا قانون کس قدر پائیدار ہے۔ پائیدار کہتے ہیں اسٹرانگ کو، ٹھیک ہے جی، مضبوط کو، طاقتور کو، ٹھیک ہے جی۔ کیا وہ اپنے شہریوں کی تمام تر ضروریات کا احاطہ کرتا ہے، یعنی تمام ضروریات پرووائڈ کرتا ہے؟ کیا وہ ہر طبقہ کے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ ہے، مرد ہوں، عورت ہوں، کسی بھی رنگ نسل تعلق رکھتے ہوں، ان کے حقوق کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس معاشرے کے افراد کو اس قانون پر کس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کس قدر عمل پیرا ہونے کا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ امیر لوگ بچ جاتے ہیں قانون سے، غریب قانون کی ذات میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ملک کے کسی حصے میں قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں کہ قانون کس قدر مضبوط ہے، اور مضبوط قانون پر بھی کتنے لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس معاشرے میں بھی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے، قانون کی حکمرانی جب بھی آپ پڑھو گے، اس کو انگلش میں آپ پڑھو گے تو اس کو کہا جاتا ہے رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب ہے کہ جو مرضی کام ہو جائے، جو قانون کا فیصلہ ہے وہی آخری فیصلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں امن و سکون، معاشرتی فلاح و بہبود کا دور دورہ رہا ہے، جو ہم نے یہاں پہ اوپر پڑھا تھا، یہ دیکھو فلاح و بہبود والا۔ جہاں قوانین کی پاسداری ہوئی وہاں لوگوں کو مکمل عدل اور انصاف فراہم رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے عدل اور انصاف، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ عدل، انصاف کہتے ہیں سب کو برابر ملے، عدل کہتے ہیں جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا ملے، یعنی
مجھے اور آپ کو بھوک لگی ہے تو انصاف کہتا ہے کہ دونوں کو ایک ایک روٹی دو. عدل کہتا ہے اگر مجھے دو کی بھوک ہے مجھے دو ملے، آپ کو ایک کی بھوک ہے تو آپ کو ایک ملے. سمجھ لگی کہ نہیں؟ یہ عدل کہتا ہے. تو یہ عدل ہے فراہم رہا ہے. آج بھی دنیا میں جن علاقوں میں قانون کی حکمرانی ہے وہاں سب کے حقوق محفوظ ہیں. وہاں کوئی کسی پر دست درازی ہاتھ سے ظلم کرنا، ہاتھ بڑھانا نہیں کرتا. کوئی کسی حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا. وہاں امیر غریب، تاجر مزدور، حاکم ملازم سب اپنے اپنے دائرہ کار میں، مطلب اپنے اپنے کام میں مصروف عمل ہیں اور بغیر کسی خوف و خطر کے زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس کے برعکس جہاں کہیں قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہاں لوگ اپنی مرضی سے قانون کو استعمال کرتے ہیں. وہاں رشوت، بدعنوانی یعنی برے کام کرنا، ہیرا پھیری کرنا، ذخیرہ دوزی، مال کو جمع کر کر کے رکھنا، لوگوں کے لیے مشکل بنا دینا. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز سستی ہوتی ہے اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہوگا نا؟ جب وہ شارٹیج ہو جاتی ہے یعنی چینی، اکثر لوگ چینی کی ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، چینی اسٹاک کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. اس کے بعد جب چینی مہنگی ہوتی ہے سستی لے کے چھپا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مہنگی ہو جاتی ہے تو پھر بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. جب چیز ہر بندے کو چینی چاہیے، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو اتنی چینی ہوگی نہیں. جب سپلائی اس کی کم ہے تو اس کی جو پرائس ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو مان لو آپ نے 100 روپے کی چینی لے کے رکھی ہے. ٹھیک ہے؟ اب چینی کم ہو گئی ہے، چینی اب آگے جا کے 300 کی کلو ہو گئی ہے. تو جب آپ بیچو گے تو آپ کو کتنے کا فائدہ ہے؟ 200 کا. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا. ٹھیک ہے؟ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. کاروبار میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن کاروبار میں مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. قتل و غارت، بے راہ روی، الٹے راہ چلنا، پڑھے لکھے لوگ بھی دو نمبریاں کر رہے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں ڈاکے مار رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں. جیسی معاشرتی برائیاں لوگوں کا مقدر بنی ہوئی ہیں. اچھا اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام قانون کی پاسداری کو لازم قرار دیتا ہے. قرآن مجید میں جا بجا، بار بار، جگہ جگہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے. یہ اطاعت کا حکم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت نبی اور رسول کے لازم آتا ہے، وہاں بحیثیت حاکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شامل ہے. اچھا جی، تو نبی علیہ السلام کی اطاعت دو وجہ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ایک ایز اے نبی اور ایک ایز اے حاکم. کیونکہ نبی علیہ السلام پورے عرب کے رولر بھی تھے. ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے کیونکہ وہ بادشاہ ہے وہاں پہ، عرب کے رولر ہیں، لیکن وہ تو نبی تھے. لیکن جو مسلمان نہیں ہیں ان کو نبی نہیں مانتے تھے تو وہ ایز اے حاکم بھی اطاعت کرتے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایز اے حاکم بھی ہمیں اطاعت کرنی کہ رسول اللہ نے ایز اے حاکم حکومت کرنے والے لوگوں کو کس طرح چلایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریاستی قانون کا سرچشمہ کہتے ہیں جہاں سے وہ چیز نکل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اس کے ساتھ مزید قرآن میں تاکیداً ارشاد فرمایا گیا ہے: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی جو تم میں صاحب اختیار ہوں. ٹھیک ہے؟ صاحب اختیار کا مطلب ہے جو بھی آپ کا رولر ہو، پرائم منسٹر ہو، ٹھیک ہے جی، پریزیڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، سی ایم ہو، یا کوئی بھی بندہ. ٹھیک ہے جی؟ اگر وہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلاتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. اگر یہاں پہ نہیں چلاتا، واپس لے کے آتا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس مقدس آیت میں اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہے جو ابھی آپ کو رول کر رہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. یہ لوگ صاحب اختیار افراد ہیں، یعنی جو ملک و قوم کی قیادت کرتے ہیں. قیادت کہتے ہیں لیڈ کرنے کو، اردو میں کہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں. جو آئین و قوانین وضع کرتے ہیں، وضع کہتے ہیں ایکسپلین کرنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیتا. اچھا میں اگر تم پر ناک کٹا حبشی غلام، یعنی جن کو تم بہت بہت تھرڈ کلاس لوگ سمجھتے ہو، وہ بھی امیر بنا دیا جائے، اگر رولر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کو رسول اللہ کے مطابق چلائے تو آپ نے بات مانی، چاہے وہ جو مرضی ہے. اگر وہ ان کے مطابق نہ چلائے تو آپ نے بات نہیں مانی، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو.
اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امیر اور قانون کی حکمرانی کی طرف اشارہ فرمایا کہ خواہ امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو اور وہ کتاب اللہ کے مطابق قیادت کرے، یعنی وہ خود بھی قانون کا پابند ہو اور تمہیں بھی قانون کا پابند کرے، تو اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح کے مضمون کے ساتھ ایک اور حدیث مبارک میں موجود ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب تک ٹھیک ہے نا حاکم اللہ کے کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کرتا رہے، اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آگے آپ نے سمجھ جانا ہے اینڈ وائس ورسا، ٹھیک ہے نا، اینڈ وائس ورسا، جب وہ نہ کرے تو اس کی بات ماننا چھوڑ دو۔ قانون کی حکمرانی میں سب امیر اور غریب حاکم محکوم کہتے ہیں جن پر حکومت کی جا رہی ہو۔ اسلام میں قانون کی پاسداری کی تاکید اس واقعے سے بھی آشکار ہوتی ہے کہ بھائی فاطمہ نامی عورت کے چوری کرنے پر بہت مشہور واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا معافی کی سفارش کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو سفارش ہے نا، یہ کوئی عام بندہ نہیں لے کے آیا تھا، یہ حضرت اسامہ ابن زید لے کے آئے تھے۔ اسامہ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کے بچوں کی طرح تھے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک شانے پہ ایک گود میں ایک طرف حضرت حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے اور ایک طرف حضرت اسامہ ابن زید کو، بہت لاڈلے صحابی تھے رسول اللہ کے۔ اب یہ جو عورت تھی فاطمہ نامی، یہ بہت مشہور قبیلے سے تھی، تو بڑے لوگ تھے، ان کی سفارش کروائی گئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پچھلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ امیر کو تو سزا سے بری کر دیتے تھے، جس طرح آج ہوتا ہے کہ بڑے بندے کو، امیر بندے کو سزا نہیں ملتی، مگر غریب پر سزا جاری کر دیتے تھے۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرتی نظام، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا معاشرتی نظام کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ظلم اور زیادتی کا نظام ہے جس میں قانون کی پاسداری نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار اور اقتدار ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے لیے الگ مسند، الگ سیٹ کی خواہش نہیں کرتے تھے، الگ جگہ کی۔ صحابہ کرام میں آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک شخص موجود تھا جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تھا، لیکن جب وہ ہماری محفل میں آتے تھے ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس بات کا برا مناتے ہیں، اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ اپنے لیے کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے تھے، مسند کی خواہش نہ رکھتے تھے، اور نہ بادشاہوں جیسا لباس پہنتے تھے اور ٹھاٹ باٹ کو پسند فرمایا کرتے تھے، بلکہ عاجزی اور انکساری اور سادگی کی روش کو، یہ روش کہتے ہیں طریقوں کو، اختیار فرماتے تھے۔ اچھا، اب اچھا لباس پہننا، نبی علیہ السلام کے حدیث ہے جس میں دنیا میں تکبر اور غرور کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جہنم کا لباس پہنائے گا، آگ کا لباس پہنائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارے لباس اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، اگنور کرو، دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بندہ ان چیزوں میں ہوتا ہے نا، ان چیزوں میں، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، حق بات سے اناد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چانس ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے، اس کے بعد تکبر میں پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے نبی صاحب نے ان چیزوں کو پسند ہی نہیں فرمایا، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور خلفائے راشدین یہ چار لوگ ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر نے 2 سال حکومت کی، حضرت عمر نے 10 سال، حضرت عثمان نے 12 سال اور حضرت علی نے 6 سال۔ یہ ٹوٹل 30 سال نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد جو حکومت رہی ہے اسلامی، ان کو، اس حکومت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، ہدایت والی خلافت، اور ان لوگوں کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، ہدایت کی طرف لے کے آنے والے خلیفہ۔ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل پیرا تھے،
کبھی خود کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھا، اور نہ کوئی ایسا عمل کیا جس سے لوگوں میں احساس پیدا ہو کہ خلیفہ یا امیر قانون سے بالا تر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں وہی واضح فرما دیا تھا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، میری اطاعت پر تم پر لازم ہے۔ جو بات اوپر آئی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی بھی آپ کی اطاعت کرے، نبی علیہ السلام کے پاس کرے اور نبی علیہ السلام کی طرف آپ کی پیروی کرے اور ان کی بات بتائے، تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے۔ اچھا جی، کدھر گیا یہ؟ ہاں، یعنی یہ قانون اور ضابطے کی پابندی سے متعلق خلیفہ خود اپنے آپ کو واضح فرمانے۔ حضرت عمر، ان کے بارے میں تو کیا ہی بات ہے، اپنے دور خلافت میں عدل کے ایسے دائی تھے، دائی کہتے ہیں دعوت دینے والے، دعوت دینے والے یا اعلان کرنے والے، ٹھیک ہو گیا جی، کہ آج تک عدل کی ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکینڈینیوین کنٹریز میں نا، یہ بھی ایکسٹرا انفارمیشن، اسٹیٹس جن میں آتا ہے سویڈن، ڈینمارک، ناروے، ان میں کچھ قانون ہیں جن کو یہ لوگ عمر لاز کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ جیسے اچھے قانون ہم نے آج تک نہیں دیکھے، تو ان کے نام سے ابھی تک قانون دنیا میں چل رہے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں، جو ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ سے بھرے مجمع میں اگر کوئی قمیض کے کپڑے کا حساب مانگتا، ایک دفعہ یہ مال غنیمت آیا تھا جو تقسیم ہوا تھا، ہر بندے کو ایک ایک چادر ملی تھی، تو حضرت عمر کا سوٹ تھا نا، وہ 2 چادروں سے بنتا تھا، ایک سے نہیں بنتا تھا، تو ان کے بیٹے نے ان کو اپنی چادر دے دی تھی کہ آپ اپنا سوٹ بنا لیں۔ جب یہ باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا جی اس ہر بندے کا آپ کا سوٹ ایک چادر سے باندھ نہیں سکتا، دوسری کہاں سے آئی ہے، صاحب دیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا تھا، کلیریفائی کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے کو کیوں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غلام کے ساتھ شام کا سفر کرتے ہیں تو اپنی باری پر سواری پر سوار ہوتے ہیں اور پیدل چلتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ خود کو قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، سامنے پیش کر دیا، اور قاضی کے احترام کھڑے ہونے پر اس کو ناپسند کیا کہ انصاف کی راہ میں پہلی ناانصافی ملزم کے احترام میں کھڑے ہونا ہے۔ یعنی ابھی وہ ملزم ہے نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو میرے لیے کھڑے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ملزم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں جب کوئی ملزم آئے گا تو اس کے جو جو ہے نا انوسینٹ ہے، جو مجرم نہیں ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ خلفۂ راشدین کے قانون کی پاسداری کی واضح مثالیں ہیں جو آج تک قابل عمل اور قابل ستائش کہتے ہیں، جن کی عزت کی جائے، عزت والی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہی اسلام کا سنہری دور تھا جب اسلامی ریاست کی سرحدیں افریقہ اور ایشیا اور یورپ تک پھیل گئی تھیں، اور اتنی بڑی ریاست کا حاکم محافظوں کے بغیر سکون سے زمین پر آرام کرتا تھا۔ جب معاشرے میں قانون کی پاسداری ہو تو معاشرہ عدل و انصاف کا اور امن عامہ، عام امن ہر جگہ، امن عامہ کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ قانون کی پاسداری اس بات کی ضمانت کہتے ہیں گارنٹی کو، GUARANTEE فراہم کرتی ہے کہ معاشرے میں ہر رکن کو اس کے حقوق بغیر کسی تعطل کہتے ہیں دیر کے، کچھ لوگوں کو حقوق مل جاتے ہیں لیکن ملتے تب ہیں جب وہ مر گئے ہوتے ہیں، انصاف تب ملتا ہے کورٹ میں، ان کو باعزت وری تب کیا جاتا ہے جب ان کو مرے 10 10 سال ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اگر آپ انصاف کو ڈیلے کر رہے اس کا مطلب انصاف دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ قانون کی پاسداری سے معاشرے میں امن و سکون، معاشرتی فلاح و بہبود اور عدل انصاف کا دورہ رہتا ہے۔ معاشی اعتبار سے، پیسوں کے لحاظ سے معاشرے میں خوشحالی ہوتی ہے، لوگوں میں احساس ذمہ داری کے جذبے سے اخلاقی اقدار کو فروغ، اخلاقی اقدار، سچ بولنا، اچھی بات کرنا، 2 نمبر کام نہ کرنا، ہیرا پھیری نہ کرنا، لوگوں سے تمیز سے بات کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ رذائل یعنی بری اور ناپسندیدہ باتوں اور کاموں کا کلا کما ہوتا ہے، یہ کلا ہے، قلعہ نہیں، کلا کما ہوتا ہے، کلا کما یعنی ختم ہوتے ہیں۔ معاشرہ ایک فلاحی ریاست اور امن و آشتی کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کردار کی عملی تصویر اس کے قوانین کی پاسداری کرنا ہے۔ معاشرتی فلاح و بہبود اور امن عامہ کے لیے ہمیں واجب الادا تمام محصولات
محصولات ٹیکس کو کہتے ہیں کی ادائیگی، ٹریفک قوانین کی پابندی، سرکاری تنصیبات، تنصیبات کہتے ہیں سرکاری کہ کہیں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، کہیں پہ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، کہیں پہ سولر پلیٹیں لگی ہیں، کہیں پہ لائٹس لگی ہیں، کہیں پہ روڈز پہ کوئی چیزیں لگی ہیں تو ان کی حفاظت کرنی، عوامی مقامات کی صفائی اور ستھرائی، پارکس ہو گئے، نہریں ہو گئی، گلیاں ہو گئیں، جہاں پہ پبلک پلیسز ہیں، بسیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اس طرح ٹرینز ہو گئی، ان کی ہم نے صفائی ستھرائی رکھنی ہے۔ اپنے گلی محلے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے آگے سے جگہ صاف رکھے تو پورا محلہ صاف رہتا ہے۔ اپنے کمزور اور نادار، نادار کہتے ہیں مجبور کو، ہم وطنوں کی ضروریات کو حت المقدور، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کرنا، جذبہ حب الوطنی، حب الوطنی، وطن کی محبت کے تحت اپنے ملک و ملت کی بھرپور خدمت کرنا، یہ ایک ایسے سنہری اصول ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم بحیثیت پاکستانی ایک اعلی اخلاق کی حامل قوم بن کر دنیا کے سامنے آئیں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور ہم ترقی و خوشحالی کی منزل کی طرف گامزن ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا چیپٹر تھا، آپ کا چیپٹر سارا ختم ہو گیا، یہ دیکھ لیں آپ کو کتنی ڈیٹیل سے میں نے ساری چیزیں کروا دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم ذرا اس کے ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ حقوق و فرائض کا توازن قائم رکھنا رہتا ہے کس چیز سے؟ عدل و انصاف سے۔ معاشرتی امن و سکون اور فلاح و بہبود کی ضامن ہے، کیا چیز ضامن ہے؟ قانون کی حکمرانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کے تباہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ قانون کی خلاف ورزی، وہ جو فاطمہ نامی عورت کا واقعہ تھا۔ خلفائے راشدین نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذات کو پیش کیا، کس چیز کے لیے؟ احتساب کے لیے، احتساب کہ ہم سے پوچھو کہ ہم نے اگر غلط کیا تو ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ قانون کی پاسداری سے معاشرے میں دور دورہ رہتا ہے، عدل و انصاف کا۔ ٹھیک ہوگا جی۔ معاشرتی بربادی کی بڑی وجہ کس کو قرار دیا نبی اسلام نے؟ کہ بڑوں کے لیے علیحدہ قانون، چھوٹوں کے لیے علیحدہ قانون، امیر کو بخش دیا جاتا ہے، غریب کو نہیں بخشا جاتا۔ حضرت ابوبکر کا قول تحریر کریں۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ جب تک میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلاؤں تو میری اطاعت تم پر واجب ہے۔ یہ دیکھو یہاں پہ آ رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی کیوں معاشرتی فلاح و بہبود کی ضامن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے، یہ ضامن فراہم کرتی ہے، یہ سارا یہ دیکھ لینا، یہاں سے کہاں تک لکھنا ہے، جو صحیح لگے وہ لکھ لینا۔ معاشرتی فلاح و بہبود اور امن امان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اتنی ڈیٹیل سے بھی آپ کو بتایا۔ یہ آپ کا لانگ کوشچن ہے، آپ نے تیار کر لینا۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں لگی، کمنٹ کرو، آپ کو کمنٹ کا رپلائی ضرور ملے گا، آپ کی پرابلم ضرور سالو کی جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے چیپٹر میں، جو کہ ہے نظام اسلام کی نشات ثانی اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اس کے ساتھ آپ کو اگلے لیکچر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔